السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور ان کی فصاحت اور ان کی ذہانت کے متعلق کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہادری کا تو کیا کہنا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ کل میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قربان جائے، یہ صحابہ کے اندر سارے صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور ان کا گمان بھی یہی تھا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کا جیسے میرے ساتھ گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگلے دن سارے صحابہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شوق نصیب فرمائے، اگلے دن سارے صحابہ کہ آج اللہ کے رسول ہمیں جھنڈا دیں گے۔ قربان جائیے، تو فرمایا علی کہاں ہے؟ سب سے پہلے جو نام لیا نا، علی کہاں ہے؟ کہا کہ اس کو تو عشوب چشم ہے، آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ علی کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، اور پھر خیبر کو فتح کرنے کے لیے جو ان کا نامی پہلوان تھا مرحب، اس کا مقابلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار کیا تو اس کے دو ٹکڑے الگ ہو گئے، اور وہ ایک غزوے کے اندر جب عمر بن عبد ود، جو اس وقت کا مشہور تین پہلوان تھا، جب اس نے مقابلے کے لیے مبارزت کے لیے پکارا، تو تم تو کہتے ہو کہ جو ہم اگر مر جائیں گے تو ہم شہید ہیں اور ہمیں جنت ملے گی، تمہاری جنت کہاں ہے؟ آؤ میرے مقابلے میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اس کو عمر آپ کی 23 سال 24 سال ہوگی، اور وہ 90 سال کا پہلوان۔ تو آپ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، عذرائے شفقت آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسری دفعہ پھر اس نے مبارزت کے لیے پکارا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر اس نے مبارزت کے لیے پکارا، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا اے علی تمہیں پتہ نہیں ہے وہ عبد ود ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا رسول اللہ مجھے پتہ ہے وہ عبد ود ہے، لیکن میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ اور جب اس کے مقابلے کے لیے گئے، اور اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا بھتیجے تو رہنے دے، تو چھوٹا ہے، میں تیرے باپ کے ساتھ میری دوستی بھی رہی ہے، لہذا تو اس قابل نہیں ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تیرے متعلق 3 باتیں سنی ہیں کہ تیرے سامنے 3 باتیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے 2 کو تو رد کر دیتا ہے، ایک کو قبول کرتا ہے، تو میں تیرے سامنے وہ 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ پھر کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف نہ لڑ۔ کہا میں تو ضرور لڑوں گا۔ تیسری بات کہی نا جب، کہا پھر آ جا مقابلے کے لیے۔ اس کو طیش آیا، اور اس نے جب وار کیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کے لیے زرہ پکڑی ہوئی تھی اس پہ لگا، اور اس کو کراس کرتے ہوئی جو تلوار تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ کے کندھے پہ لگی۔ اور پھر کیونکہ آپ کا جو لقب ہے نا ان الذی سمتنی امی حیدرا، یہ انہوں نے اشعار کہے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر عربی کے اندر شیر کو کہتے ہیں، اور شیر جو پلٹ کر حملہ کرے، تو آپ نے یوں ہی پلٹ کر حملہ کیا، اور جب آپ نے وار کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا، تو عبد ود کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ تو یہ ان کی شجاعت تھی اور ذہانت اس درجے کی تھی۔ تو جب حاتم ابن ابی بلعتا حاطب، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے خلاف کارروائی کے لیے صحابہ کو یہ کہا، اور انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ فلاں عورت فلاں مقام کے پاس اس پر خط ہے۔ اس راز فاش یہ کیا تھا، ان کی غرض صرف یہی تھی کہ ہمارے مسلمان جو میرے بیوی بچے ہیں نا وہ وہاں محفوظ ہو جائیں، تاکہ کفار میرے بیوی بچوں کو نہ کہیں۔
تو وہ عورت کے متعلق بتایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کسی اور کو ساتھ بھیجا، اسی مقام کے اندر عورت ملی اور اس کو کہا کہ وہ خط جو تمہیں دیا ہے نا حاتب نے، وہ واپس کر دیں۔ کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو اس نے سب کچھ کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرے پاس خط ہے تو وہ خط ہمیں واپس کر دے۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی ساری تلاشی دی اور کہا کہ اگر تو نہیں نکالے گی تو میں تیرے کپڑے بھی اتاروں گا، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کے پاس خط ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو پھر اس نے وہ نکال کے دیا۔ اس قدر اللہ اس کے رسول کی بات پر اعتماد تھا۔ اور اشعار اس درجے کے کہتے تھے، وہ ان کے اشعار ہیں، من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو بندہ بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو محنت کرتا ہے، اپنی راتوں کو بیکار ضائع نہیں کرتا۔ اور بڑے پیارے اشعار کہے کہ لنا علم وللجہال مال، فرمایا کہ رضینا بالقسمت الجبار، کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ لنا علم وللجہال مال، کہ ہمارے لیے تو علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے، کہ فرمایا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی پیار کرتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جس کو اور اللہ کے رسول کے ساتھ کس قدر محبت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا۔ اور جب گئے تو پیدل چل کے گئے، مکہ سے مدینہ کی طرف پیدل چل کے گئے، اور پیدل گئے اور ان کے قدم جو تھے وہ چلنے کی وجہ سے اس کے اندر زخم آ گئے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ فلاں کے گھر کے اندر ہیں، وہ چل نہیں سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور ان کے قدموں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو جس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اور جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و بابوہا علی، میں حکمت کا دروازہ ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و بابوہا علی، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی ہستی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کردار کو، ان کے افعال کو، ان کے حرکات و سکنات کو اپنائیں، ان کو فالو کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بن سکے، آخرت بھی بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔